أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہیں ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے اس آیت پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو ظاہر فرمایا کہ لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ دو طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ما قدموا کہا، جو تم نے آگے بھیج رکھے ہیں، نے جو عمل زندگی میں انسان کرتا ہے وہ سارے اچھی نیک اور عمل، تو وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ضائع نہیں ہوئے، بلکہ اس کو تم نے آگے بھیج دیا اور اس کو محفوظ کر دیا، اور پھر اس کا اجر انشاءاللہ تمہیں آخرت میں ملے گا جو اگلی تمہاری زندگی ہے اس میں۔ اور دوسرا جو عمل ہوتا ہے آثارہم کہہ کر اس کو جو ہے بتایا، یعنی وہ عمل جس کو جو ہے جس کا اظہار اور جس کا ثمرات اور نتائج بعد میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہ جو ہے باقی بھی رہتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے یہاں پر بات کرنا تھا کہ یہ دو قسم کے جو عمل ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو زندگی میں انسان کر لیا ہے، اور دوسرا عمل وہ ہے کہ جس کے آثار اس نے چھوڑے ہیں۔ تو آپ دیکھیے تو پتہ چلے کہ انسان کی زندگی کتنی محدود ہے۔ 50-60 سالہ زندگی عام طور پر ہوتی ہے۔ اس زندگی کے جو مدت اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے حیات کی دی ہے، اس میں سے بچپن کا یہ حصہ گزر جائے، اس کے بعد پھر جوانی میں دیگر مصروفیتیں اس میں انسان لگا رہتا ہے، اور شعوری طور پر اس کو جو ہے موقع کتنا ملتا ہے اس کی ساری زندگی میں، پھر یعنی اس کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اس کے دیگر کاموں کا وقت، وہ سب نکالنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بڑی مشکل سے 7-8 سال اس کی پوری زندگی میں سے جو ہے اس کو مل سکتے ہوں گے شاید کہ وہ کچھ نیک کام کر سکے، کچھ اپنے لیے ذخیرِ آخرت جمع کر سکے، آگے بھیج سکے۔ تو یہ بہت تھوڑی مدت ہوتی ہے انسان کے لیے، اس کی نجات کے لیے اور پھر اس کے درجات کی بلندی کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے، یعنی جو عمل چاہیے وہ عمل جو ہے اتنا کافی نہیں ہوتا ہے، ناکافی ہوتا ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن جو ہے یہ عمل بہت ہی تھوڑا اور قلیل ہوتا ہے۔ تو دوسرا راستہ اور دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر بتا دیا ہے کہ وہ آثار ہو، تمہارے وہ عمل جو جس کے نتائج اور ثمرات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو ہے انہیں بہت دیر تک جو ہے دیر پا رہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الوصیہ میں اس کو جو درج کیا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بات سامنے آئی تھی، تو سوائے اس کے کہ 3 چیزوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ علم نافع جو اس نے پھیلائے ہیں، سچا علم، قرآن اور حدیث کا علم یا دین کا علم، اس کو جو اس نے پھیلایا تھا، تو اس کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ وہ علم تم کو فائدہ دے گا تمہارے مرنے کے بعد بھی، جس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، لوگ اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے تھے، اس سے ہدایت ان کے لیے جو ہے کھل گئی تھی۔ اور دوسرا نیک اولاد جو ہے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے گی۔ اور تیسرا یہ کہ صدقہ جاریہ کے جو کام جو انسان چھوڑ جاتا ہے اپنی زندگی میں، اس کے تعلق سے یہ بات ہے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی اس کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ 3 کاموں کا تذکرہ ہے، 3 کاموں سے ہٹ کے چوتھا کام نہیں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے کام آ سکے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نیک اولاد کے سلسلے میں تو جو صاحب اولاد ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کرے اور ان کو سکھائے صحیح بات اور درست بات، اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرے، تو یقیناً وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، ان کے لیے ایک اثاثہ بنیں گے بعد میں۔ اور دوسرا جو چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جو کام آتی ہے وہ صدقہ جاریہ کے کام۔ صدقہ جاریہ کے بہت سے کام ہیں جس کا جو ہے تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے، کئی ایک کام ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں انسان کو عام طور پر مال کی ضرورت پڑتی ہے،
تو جو بھی جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کر رکھا ہے اس سے وہ استفادہ کرتے ہوئے صدقہ جاریہ کے کام اپنے جو ہے زندگی میں انجام دے سکتا ہے، اس کے لیے اس کو بعد میں مرنے کے بعد اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے، جو مالی طور پر کمزور ہے، وہ یہ کام کو بڑی اچھی طریقے سے انجام نہیں دے سکتا صدقہ جاریہ کے کاموں کو۔ اب بچا ایک آخری علم نافع۔ علم نافع ایک ایسا کام ہے جس کو مال کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مال کے وہ کام ہو سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم ہے، دین کا علم ہے، اور دیگر بہت سے جو نافع علم ہے، جو فائدہ پہنچانے والے انسانوں کو جو علم ہے، اس کے سلسلے میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے کہ یہ جو مرنے کے بعد کا جو عمل ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد کئی 100 سال کے بعد قیامت قائم ہو، 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد آپ کی زندگی میں آپ جو عمل کیے ہیں وہ تو بالکل چھوٹا سا عمل کیے ہیں، اور پھر آپ تنہا کیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اس میں کوئی جڑا ہوا نہیں ہے۔ لیکن جو عمل جو ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل ہوگا تو وہ تو جو ہے قیامت تک کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پھیلا ہوا جو علم ہو یا صدقہ جاریہ کے کام ہو تو وہ بہت لمبے عرصے تک چل سکتے ہیں، اور پھر اس میں بہت سے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ علم نافع کا معاملہ ہے۔ علم نافع سچا علم آپ پھیلا دیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور پھر اتنے سالوں تک تو اندازہ لگائیے کہ کتنے لاکھوں کروڑوں نیکیاں آپ کو ملتے جائیں گی، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں آتی جائیں گی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا۔ تو اس کے لیے جو ہے علم نافع میں کہ پھیلانے کے سلسلے میں انسان کو بہت کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے اچھا جو علم نافع کا تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا علم، قرآن کو پھیلانے کا علم، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور یقینی بات ہے یہ کہ انسان کے کسی بھی عمل کرنے کے لیے اس کو پہلے ہدایت ہونا ضروری ہے۔ ہدایت اگر نہیں ہوگی تو دوسرے کوئی بھی کام اگر وہ کرے گا تو وہ غلط راستے پر ہی جا کر کرے گا۔ تو سب سے پہلے اس کو ہدایت ملنا ہے، اور ہدایت ملے گی صرف اور صرف قرآن سے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری کتاب اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجی کتاب ہدایت کے طور پر۔ تو یہ سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ تو اس کے تعلق سے یہ بتایا ہے کہ یہ سب سے اچھا کام ہے۔ یہ سب سے اچھا کام یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو ہے فرما دیا ہے کہ خیرکم تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ کے ارشادات میں یہ بات ملتی ہے صحیح حدیث کے ذریعے سے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان بن جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ قرآن کو سیکھے، یعنی کسی بھی طریقے سے قرآن کے علوم کو سیکھے، اور پھر نہ صرف سیکھ کر بیٹھ جائے عمل کرے بلکہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتا رہے۔ یہ سب سے بہترین کام ہے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ دنیا میں بہت سے دوسرے کام بھی بہترین ہیں، لیکن اس کے بعد رہیں گے وہ سب سے پہلا کام تو قرآن ہی کا کام ہوگا، قرآن کی نشر و اشاعت کا کام، قرآن کو سمجھ کر اس کو پھیلانے کا کام، اس کو سکھانے کا کام جو ہے وہ سب سے بہترین کام ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو پھر یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس سلسلے میں جو ہے انسان کو یہ سوچنا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس سلسلے میں، اس میں اس کا کیا شیئر ہو سکتا ہے، اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کی صلاحیتیں یکساں نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اس کو سمجھنا اور سمجھانا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ میرے بس کی بات کہاں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ تم یہ کام نہ کر سکتے ہو، یہ کام کوئی دوسرے کریں گے، لیکن جو کام جو لوگ کر رہے ہیں اس کو آگے تو بڑھایا جا سکتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے اوقات کے ذریعے سے، اپنی توانائیوں کے ذریعے سے۔ دوسری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اس کو کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں اور اپنی توانائیاں لگا رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے صلاحیتیں دے کر رکھی ہے، تو وہ کام جو بنا بنایا ریڈی میڈ کام ہے وہ کام کو آپ آگے بڑھا دیجیے، اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ سہولت دی ہے اور یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں، لوگوں کو قائل کرا سکتے ہیں، آپ کے کانٹیکٹس میں لوگ ہیں، تو آپ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ جہاں جہاں پر جو کوئی بھی جو ہے حصہ دار بن جائے گا نیک کام میں، جیسے پہلے کل بھی یہ حدیث آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو کام نیک کام کو جاری کرنے میں جو ہے جو مددگار ہوگا، جو شروع کرے گا، نہ صرف اس کو اس کا ثواب ملے گا بلکہ جتنے لوگ بھی جب تک بھی اس کو کرتے رہیں گے اس میں سے اس کو جو ہے اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ صرف یہ کہ وہ عمل کرنے والے کے عمل میں کسی قسم کی کوئی کمی کیے بغیر، یعنی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ جیسا دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک فنڈ ہوتا ہے کہ اتنا فنڈ ہے، اس میں سے بانٹ دیا اور ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو جو ہے لامحدود ہے، سب کو دیں گے، جو بھی اس میں شریک ہو جائے گا اس کو ملے گا۔ کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں، وہ کام بہت بڑا ہے، یہ تو چھوٹا سا کام ہے۔ نہیں، چھوٹا بڑا نہیں، آپ خلوص کے ساتھ اگر اس میں شریک ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی قدردان ہے، آپ کی قدر کرے
کریں گے، اور آپ نے جو ہے اس میں شامل ہو کر جو لوگوں تک اللہ کے کلام کو پھیلانے کی جو کوشش کی تھی اس کا جو ہے اجر یقیناً ملنے والا ہے، اور پھر یہ اجر ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک آپ کو ملے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اسے استفادہ کرتے رہیں گے تو پھر اس سے جو ہے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انسان کو بہت کوشش کرنی چاہیے اور بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اس میں لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں، عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر لیں کافی ہے۔ وہ عمل تو کافی ہے، یعنی وہ تو کرنا ہی ہے آپ کو، آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو بتایا گیا ہے، جو شریعت کے جو تقاضے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن وہ عمل بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ اتنا کافی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بار بار اس قسم کے الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن میں، یہاں پر بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے بھیجنے والے کام اور جو ہے چھوڑ جانے والے صدقہ جاریہ کے کام کے تعلق سے جو ہے بڑی جو ہے توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں توجہ کی ضرورت ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری آگے کی جو زندگی ہے، میرے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد مجھ کو جو ہے کس چیز سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، جبکہ وہاں پر میں عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ عمل کا وقت تو یہیں پر ہے، عمل یہیں پر کرنا ہوگا، اور صدقہ جاریہ کے اور علم نافع کے پھیلانے کے جو کام ہے اس کو بھی یہیں پر انجام دینا ہوگا۔ یہی محدود جو ہے عمر جو دی گئی ہے اسی میں یہ سب کچھ کام کرنے کا ہے، تو اس کے سلسلے میں جو ہے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے، اس میں جو ہے توجہ کریں اور ہم جو ہے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور کہہ دیا گیا کہ یہ جو ہے تمام چیزیں جو تم کر رہے ہو جو عمل، وہ ہم نے محفوظ کر کے رکھا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اب محفوظ کر رہے ہیں بلکہ پہلے سے جو ہے کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں یہ سب درج ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ تم کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز چھوٹ جائے یا نہ لکھی اس میں، نہیں، پہلے سے جو ہے ہم نے اس کو لکھ رکھا ہے۔ ابھی تمہاری حجت قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ پھر تمہارے کام کو ہم جو ہے لکھ رہے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس بستی والوں کا حال سنائیے جبکہ اس بستی میں رسول آئے تھے۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں چھٹلایا، پھر ہم نے ان کی مدد کے لیے تیسرے کو بھیجا تو ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ ایک بستی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں، اور کہا جا رہا ہے کہ قریش مکہ کو بتلاؤ تو صحیح کہ اس بستی کا تذکرہ کرو جس میں رسول آئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے دو رسولوں کو بھیجا اور پھر انہوں نے ان دونوں کو چھٹلایا۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، کہا اس کے بعد ہم نے تیسرے کو بھیجا ان کی مدد کے لیے کہ دو کی مدد تیسرا کرے گا، لیکن ان تمام کو انہوں نے چھٹلایا، اور کیا کہا؟ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، جب چھٹلایا گیا تو رسولوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں بلکہ ہم کو بھیجا گیا ہے، رسول کی حیثیت سے ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہم ہیں۔ تو اس کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں سامنے، بعض روایتوں میں یہ بات آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب احبار اور وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ملک شام کا ایک شہر انطاکیہ تھا، جس کے تعلق سے قرآن بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے جو واقعات ہوئے تھے، جو تین رسول آئے تھے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ شہر انطاکیہ کا تھا۔ لیکن قرآن اس کے بارے میں جو بات بتاتا ہے، اور آگے کی آیتوں میں یہ بات جو آتی ہے کہ وہ ایسا شہر تھا، ایک ایسی بستی تھی جس میں ہم نے رسولوں کو بھیجا، تو لوگوں نے ان کی تعلیمات کو چھٹلایا، ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور ان کو چھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا اور وہ ساری بستی تباہ کر دی گئی۔ تو یہ انطاکیہ کے بارے میں تاریخی روایت اگر آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر ایسا کوئی بھی عذاب نہیں آیا تھا جس کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہو کہ رسولوں کو جھٹلانے کی سزا کے طور پر ان کے اوپر ایسی بستی میں عذاب آیا تھا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اس کے سلسلے میں کہیں پر بھی کوئی متعین بات نہیں کہتا کہ یہ کون سا شہر تھا اور یہ کب جو ہے آئے تھے۔ وہ روایتوں سے، بعض روایتوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواریہ تھے اور انہوں نے جو ہے تبلیغ کے سلسلے میں دوسرے شہر کو اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، لیکن قرآن اس بات پر خاموش ہے۔ قرآن اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا کہ وہ کون لوگ تھے، کتنے تھے اور کہاں پر گئے تھے، کون سا شہر تھا، اور صحیح حدیثوں سے بھی یہ بات جو ہے ثابت نہیں ہوتی اور کسی قسم کی کوئی مستند جو ہے روایتیں اس سلسلے میں نہیں ملتی۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو تذکرہ فرما رہے ہیں، جو مثال دینا چاہ رہے ہیں، وہ قریش کو اس وجہ سے دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بستی ایک تھی جس میں ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا اور انہوں نے رسولوں کو چھٹلایا، ان کی تکذیب کی،
تو ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ تم کیا جو ہے اسی روش پر چلنا چاہ رہے ہو؟ تم بھی ایسا ہی کرنا چاہ رہے ہو کہ تمہارے پاس نبی آئے ہیں اور ہدایت کا سامان لے کر آئے ہیں تمہاری نصیحت کے لیے، وہ جو ہے تم کو سمجھا رہے ہیں، تم اگر ان کی بات نہیں مانو گے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرو گے تو سمجھ لو کہ اس سے پہلے جس بستی میں ہم نے ایسے رسولوں کو بھیجا تھا اس کے بعد انہوں نے جب بات نہیں مانی تو ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ تمہارا حشر بھی کم و بیش ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتلانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے ہمیں جو ہے اس بات کی طرف پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظاہر نہیں فرمایا کہ وہ کون سی بستی تھی، تو اس کے پیچھے انہیں تحقیقات کر کے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے کہ ان کی تنبیہ ہو جائے اور ان کو جو ہے عبرت کا سامان ہو جائے کہ ایک ایسی بستی تھی جس میں جو ہے رسول آئے تھے اور اس کو جھٹلایا گیا تھا، تو پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور پھر وہ قوم نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ بستی والوں نے کہا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، اس کے سوا اور کچھ نہیں، اور اللہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے ان کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ تم بھی ہمارے جیسے انسانی ہو، تو ایسے کون سے ہو؟ کیا تم فرشتے ہو کہ آسمان سے تم آئے ہو کہ تمہاری بات ہم مان لیں اور تم کو یہ سمجھیں کہ تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور یہ تم بات جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے تمہارے پاس کتاب نازل کی ہے تمہارے ذریعے سے اور ہماری ہدایت کے لیے۔ ان انتم الا تکذبون، تو محض تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے ہم تم کو جو ہے نہیں مانتے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تم چاہے مانو یا نہ مانو، ہم تو اللہ کا پیغام پہنچا کر رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب